وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہو، یہ جادوگر ہیں، یہ وہ ہیں جن پر لوگوں نے جادو کیا ہوا ہے، اس لیے یہ معاذ اللہ نقل کفر بہکی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو یہ معاذ اللہ بہکی باتیں ہیں۔ اس کا قرآن نے کیا جواب دیا تھا؟ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا اور کوئی مخلوق بن جاؤ، اللہ پھر بھی زندہ کر دے گا۔ پھر مذاق اڑا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کب ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ جب ہوگا نا تو تمہیں ایسا لگے گا بہت جلدی ہو گیا ہے، وہی رب تمہیں پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو اتنی اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات یہ کرتے ہیں، ظاہر ہے صحابہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا تھا جب انسان بہت بےہودگی پہ اترتا ہے اور الٹے اعتراضات کر کے ضد اور ہٹ دھرمی سے بات کرتا ہے، تو پھر اہل اسلام کا غصہ آنا یہ بالکل نیچرل ہے۔ لیکن قرآن اہل اسلام کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے غصہ نہیں کرنا، تم نے اپنے کلام میں شائستگی پیدا کرنی ہے۔ تو اسی مضمون کو یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ بات کہیں جو بہت بہترین ہو، یعنی اخلاقی اعتبار سے بہت بہترین ہو، جس میں غصہ نہ ہو، جس میں طنز کا جواب طنز سے نہ ہو، اچھے انداز سے آپ ان کو جواب دیں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان لوگوں کے درمیان نزغ کرتا ہے، یعنی فساد ڈالتا ہے۔ ہوگا یہ کہ بعض دفعہ آپ نے بھی اس کو جواب دے دیا اسی انداز میں، تو اس کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا، اس سے نفرتیں کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھیں گی۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی مخلص آدمی آ جاتا ہے، وہ واقعی سمجھنا چاہتا ہے، اس کے الٹے اعتراض کا آپ نے غلط طریقے سے جواب دیا، اس سے بھی نفرت کا موقع مل جاتا ہے۔ تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اپنے اخلاق میں اپنا جو معیار ہے نا اس پہ سمجھوتا نہ کیا جائے، چونکہ یہ مکہ میں آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، تو وہاں تو قوت طاقت تھی نہیں، تو قرآن بار بار صبر کی تلقین کر رہا ہے، اور یعنی انداز کو اچھے سے اچھا بنانے کا حکم دے رہا ہے۔ یہی حکم آج بھی ہے، آج بھی دیندار لوگ مغلوب ہیں، کمزور ہیں۔ آپ اگر سختی کریں گے تو اس کا آپ ہی کو نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ان آیتوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارا جن لوگوں سے واسطہ ہے وہ مشرکین مکہ جیسے ہٹ دھرم اور ضدی نہیں ہیں، اور نہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اتنے سیدھے راستے پر ہیں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات پر ہم کیسے ایک دم بوکھلا جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ انسان کی ایک نیچر ہے، اس کو غصہ آتا ہے، ایک حد تک برداشت کرتا ہے، لیکن ترغیبی حکم قرآن کا یہی ہے کہ شیطان فساد پھیلائے گا تمہارے غصہ کرنے سے، یا تمہارے ان کو اسی سٹائل میں جواب دینے سے۔ لہذا کوشش کرو ایسے انداز میں بات کرو، یقول التی ہی احسن، جو سب سے بہترین انداز ہو۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں غصہ کرنا جائز ہی نہیں ہے یا پنشمنٹ اور سزا ہی نہیں ہے۔ جہاں سزا کا یا غصے کا فائدہ ہو وہاں تو غصہ ہی جاری کرنا افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ وہاں کا موقع ہے جہاں غصہ جاری کرنے سے فائدہ کے بجائے نقصان کا خطرہ ہو، تو یہ موقع کیونکہ مکی آیتیں ہیں نا، تو اس لیے قرآن ان کو ترغیب دے رہا ہے۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ سختی سے بات کرنے سے فائدہ ہوگا یا سختی کرنے سے فائدہ ہوگا، تو پھر وہاں تو سختی کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، جو گناہ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو نا تو اسے چاہیے، اس پر لازم ہے کہ ہاتھ سے روکے، اور جو زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو زبان سے روکے۔ یہ وہاں کی بات ہے جہاں غصہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو وہاں پھر برداشت والی پالیسی اختیار کی جائے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کیا کرے گا، لڑائی ڈلوا کے نفرتوں میں کمی کے بجائے اضافے کا ذریعہ بنے گا، اس سے پھر لوگ دین سے اور دور ہوں گے۔ ربکم اعلم بکم، آگے پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اگر ہم برداشت کریں مشرکین کے ان طعنوں کو اور ہم اخلاق سے جواب دیں تو ہمیں تو پھر یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں گے، کیونکہ یہ تو ضد ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کا قرآن نے جواب دیا، تمہارے رب کو تمہارے حالات خوب اچھی طرح معلوم ہیں، وہ چاہے تو تم پہ رحم کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں ہدایت دے کے، زبردستی وہ چاہے تو تمہیں ہدایت پہ لا کے رحم کرے، اور چاہے تو گمراہ کر کے تمہیں عذاب دے۔ یعنی یہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ کون قابل رحم ہے اور کون قابل عذاب ہے۔ ابھی تو تمہیں بس یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر کرنا ہے اور اخلاق سے تبلیغ کرنی ہے، تم نے اخلاق کے دائرے میں رہ کے،
اور اس فکر کو چھوڑ دو کون مسلمان ہوتا ہے کون کافر ہوتا ہے، یہ تمہارے رب کو تمہارے حالات معلوم ہے، یعنی لوگوں کے حالات معلوم ہے. جس کو وہ چاہے گا ہدایت دینا اس کو ہدایت دے گا، اور جس کو چاہے گا گمراہ کرنا اسے گمراہ کرے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کارساز نہیں بنایا، نگمان نہیں بنایا. بس آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اخلاق سے آپ تبلیغ کریں، آپ کرتے رہیں. جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی ملے گی، جس کی قسمت میں جہنم ہوگی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. اور یہ اللہ کو معلوم ہے کس کو جنت میں لے کے جانا ہے اور کس کو جہنم میں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر اللہ مشرکین کو بھی اب بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے کس کو ہدایت دینی کس کو نہیں دینی، تو اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے کس کو نبوت نہیں دینی. کیونکہ مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کیوں بنا دیا، یہ طائف کا اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی کیوں نہیں بنا، کبھی کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں بنا. تو اس کا جواب اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرا رب خوب جانتا ہے اس تمام مخلوق کو جو بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور اس علم کی وجہ سے ہم نے فضیلت دی ہے بعض پیغمبروں کو بعض پر. یعنی ہم نے یہ خود منتخب کیا ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے، اور صرف پیغمبر بنانا نہیں بلکہ کس کو اعلیٰ درجے کا پیغمبر اور کس کو رتبے میں نسبتاً کم درجے کا پیغمبر بنانا ہے. یہ سب فیصلے بھی ہم نے کیے ہیں. اور تم اہل کتاب سے جا کے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہمیشہ سے پیغمبر آتے رہے ہیں اور اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، انسانوں کی سلیکشن نہیں ہے، جمہوریت کی بیس پہ نہیں ہے اللہ نے انتخاب کیا پیغمبروں کا. وہ اللہ خود سلیکٹ کرتا ہے جس کو پیغمبر بنانا ہوتا ہے. اور پھر اس میں ان پیغمبروں میں بھی اللہ نے بہت سارے درجات رکھے ہیں. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، یعنی داؤد کو بھی ہم نے دیگر پیغمبروں سے بڑا مقام دیا کہ ان کو ایک آسمانی کتاب دی. اور اللہ نے یہاں جو داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا نا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے. وہ تسلی یہ ہے کہ جیسے داؤد کو زبور ملی اور داؤد علیہ السلام کی ریاست اور خلافت قائم ہوئی، تو اللہ اس موقع پہ نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو بھی قرآن مل رہا ہے اور اللہ آپ کی بھی حکومت کو دنیا میں قائم کرے گا. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو زبور دی لیکن بعض پیغمبروں کو بعض پر ہم نے بہت فضیلت دی ہے. اور اس فضیلت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مشرکین کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں. اور یہ مضمون احادیث میں بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمام پیغمبروں کا سردار مجھے بنایا. اب اس پر بہت ساری احادیث ہیں لیکن ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، تو اس لیے تفسیر کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لمبا ہو جائے گا، لہذا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آپ کو بیانات میں اور علماء کی کتابوں میں اس کے دلائل مل جائیں گے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، قرآن پھر توحید کے دلائل بیان کرتا ہے. ہوا یہ تھا کہ کچھ جنات جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے اور فرشتے جن کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بہت سے جنات بھی مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگ گئے تھے اور اس فکر میں لگ گئے تھے کہ کون اللہ کا زیادہ قرب حاصل کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو جو عابد ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو جن کو تم معبود بناتے تھے جو کام وہ کر رہے ہیں تم بھی وہ کام کرو. تو دو دلائل دیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ تم ان کو پکار کے دیکھو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا تمہیں، اور دوسرا یہ کہ تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو خود اللہ کا قرب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کو پکارو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے، یعنی دعویٰ کیا ہے کہ وہ معبود ہیں، مِن دُونِهِ اللہ کے سوا. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، تم پکار کے دیکھو نہ وہ تم سے نقصان کو دور کرنے کے مالک ہیں، ولا تحویلا، اور نہ اس نقصان کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں کمی کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ. اولئک الذین یدعون، بلکہ یہ وہ لوگ جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو اپنے رب کی طرف خود ذریعہ تلاش کر رہے ہیں. وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں، یعنی یہ ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی ذریعے سے ہم اللہ کے ایہم اقرب، کہ ہم میں کون زیادہ ہے جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، اس چیز کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں وسیلے کے ذریعے. وسیلے سے مراد عبادت اور اللہ کا کے قرب کے جو بھی ذریعے ہوتے ہیں جو شریعت کے حکام کی پابندی. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور ان میں دو صفتیں، ایک اللہ کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہی ایک اہل ایمان کی صفت ہے کہ امید اور خوف کے درمیان میں اس کی حالت رہتی ہے. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، آگے اللہ اہل مکہ کو ایک دھمکی دیتے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے.
یہاں بستی سے کافر کی بستی مراد ہے، کیونکہ خطاب اہل مکہ کو ہو رہا ہے نا، اور ظاہر اللہ اہل اسلام کی بستیوں کو تو قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، کہ کوئی ایسی بستی نہیں ہے مگر یہ، یعنی کافروں کی بستی جو نافرمانوں کی بستی ہے، مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ یہاں ہلاکت سے مراد قدرتی ہلاکت نہیں، بلکہ وہ ہلاکت جو بطور عذاب کے ہو۔ یہ بھی قرائن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا، یا ہم اس کو شدید عذاب دیں گے، مراد قیامت کے دن۔ یعنی جو بھی نافرمان بستیاں ہیں ان میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی گرفت سے بچ جائے، یا تو دنیا میں اللہ اسے تباہ کرے گا یا شدید عذاب دے گا، یعنی قیامت کے دن۔ دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں عذاب ہوگا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دی ہے، لہذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ دنیا میں عذاب ہو نہ آخرت میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو معجزوں کے مطالبے کرتے ہو مشرکین مکہ، تو ہمیں اس بات سے نہیں روکا کہ ہم معجزے بھیجیں، نشانیاں، جو یہاں نشانیوں سے مراد ہے فرمائشی نشانیاں، جو مشرکین کہتے تھے آپ چشمہ جاری کریں، انگلی سے یوں کریں اور ایسے کریں، جو پٹانگ جس پر کئی بار بات ہو چکی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں کون سی بات روکتی ہے، الا ان کذب بها الاولون، کہ پچھلی امتوں نے بھی نشانیاں مانگی مگر انکار کیا، اس کے نتیجے میں عذاب آئے ان کے اوپر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ اس پوری قوم کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اللہ نے نشانیاں، ان کی فرمائشی نشانیاں دکھانا شروع کر دی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ پھر بھی انکار کریں گے اور اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو پچھلی امتوں کے حالات دیکھو تو ان کے حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے فرمائشی معجزے نہیں دکھاتے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو دکھا بھی دیتے ہیں۔ پھر اللہ اس ایک مثال دے رہے ہیں، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، دیکھو ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی نا، مبصرتن، کیسی بصیرت کی چیز تھی، اس کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا، تو نتیجہ کیا نکلا، ہلاک کر دیا اللہ نے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اس سے پہلے ان کو آزمائش کا موقع دیا، لیکن جب اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا تو پھر ہلاک کر دیا ان کو۔ تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اس وجہ سے ہم تمہارے فرمائشی معجزے تمہیں نہیں دکھاتے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم اپنی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ کیا مطلب، ایسے واضح معجزے دکھانا شروع کر دیں تو پھر ان کے پیچھے خوف بھی ہے۔ کیا مطلب، پھر ہم تمہیں ڈرا دیں گے اس سے کہ اگر تم پھر بھی ایمان نہیں لائے تو تمہیں ہلاک کریں گے ہم۔ یعنی یہ خوف اور عذاب کی ایک علامت بھی ہوتی ہیں یہ معجزے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، پھر اللہ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دو معجزے، ایک تو دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ ایک معجزہ تو یہ کہ آپ کو ہم معراج پہ لے کے گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ اس سے عبرت حاصل کریں، حالانکہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی پوری علامات بتا دی، قافلوں کا تذکرہ کیا، پوری ڈیٹیل آپ نے ان کو بتائی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے معراج کا انکار کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، بھئی اللہ کو ان کے حالات معلوم ہیں، ان کے حالات اللہ کو معلوم ہے۔ اب دوبارہ بھی معجزہ دکھائے تو انہوں نے انکار کرنا ہے، تو اس سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب آئے اور اللہ ہلاک کر دے۔ اسی طرح وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں ہم نے بتایا کہ ایک درخت ہے جہنم میں زقوم، تو انہوں نے کیسا مذاق اڑایا، حالانکہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ آگ میں درخت پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ درخت کی مثال اور معراج کی مثال یہ واضح دلیل ہے کہ یہ لوگ جب معجزہ دیکھیں گے تو ایمان لانے کے بجائے مذاق اڑائیں گے۔ تو اسی لیے اس آیت کو شروع اللہ نے کیا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اے نبی اس وقت کو یاد کریں، ہم نے تو آپ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کو ان لوگوں کا علم ہے۔ کیا علم ہے؟ اللہ کو ان کی ہر دھرمی کا علم ہے۔ یہ فرمائشی معجزے مانگیں گے اور اگر ہم نے دیے تو یہ نہیں مان لے کر آئیں گے، اور یقین نہ آئے تو آپ معراج کا واقعہ اور زقوم کا واقعہ جو قرآن میں مذکور ہے اس سے آپ عبرت حاصل کریں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نصیحت کر رہے ہیں تسلی کے لیے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، ہم نے نہیں دکھایا آپ کو وہ منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ وہ بھی آزمائش کیا تھی کہ جو ماننے والے تھے مانیں گے اور نہیں ماننے والے وہ انکار کریں گے، تو وہ بھی کتنی بڑی آزمائش بنی، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو ایسے ہی اور بھی کوئی ہم معجزہ دکھائیں گے تو نہیں ایمان لے کر آئیں گے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اسی طرح شجرہ ملعونہ کا جو قرآن میں تذکرہ ہے اس کا بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کیا مطلب، احاط بالناس، اللہ کو تو پہلے سے علم تھا جو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لہذا ان کے فرمائشی مطالبے جو ہے نا کہ ہمیں یہ معجزہ چاہیے اور پھر اس پہ اللہ وہ معجزے نہیں دکھاتا، تو اے نبی آپ غم نہ کیا کریں۔ یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں، اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح نہیں دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی مرضی کے معجزے،
تو یہ پوری ڈیٹیل یہ سمجھایا جا رہا ہے ان آیتوں میں. وَنُخَوِّفُهُمْ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈراتے ہیں مختلف طریقے سے. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا لیکن یہ ڈرانا اضافہ نہیں کرتا مگر ان کی سرکشی میں بہت بڑی سرکشی. ہونا تو یہ چاہیے ڈرنے کے بعد کچھ خوف پیدا ہو، مگر خوف پیدا ہونے کے بجائے ان کے اندر بے فکری اور زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ایسی لوگوں کو معجزے دکھانے سے فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے، نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے.